السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے ایک محمد خالد صاحب کا ایک مراسلہ بھیجا ہے اور اس سلسلے میں کہا ہے کہ جلد جواب دیں، ان کو یہ مسئلہ بتانا ہے۔ اس مراسلے کا خلاصہ یہ ہے، ان کے سوال نامہ ہے سوال نامہ ہے، انہوں نے فتویٰ پوچھنا چاہا ہے۔ وہ سوال نامہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس وقت 74 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کے 6 بیٹے، جن میں سے انہوں نے لکھا اس میں کہ ان کے بڑے بیٹے نے کما کر کے ان کو پیسے دیے، اپنی کمائی ان کو دی، جن کا نام جاوید ہے۔ تو جاوید صاحب نے کما کر ان کو پیسے دیے، جس سے انہوں نے 4 پراپرٹیاں خریدی۔ 4 پراپرٹیاں اس بیٹے کے کمائی سے انہوں نے خریدی، اور لکھتے ہیں کسی بیٹے نے مجھے کچھ اور نہیں دیا، صرف ایک بیٹا ان میں سے ہے جو 8-9 سال تک ان کے کاروبار میں ان کی مدد کرتا رہا، ساتھ دیتا رہا، مدد کرتا رہا۔ مدد یعنی پیسے نہیں دیے اس نے مدد کی، ان کی ساتھ دیا ان کو ان کے کاروبار میں۔ انہوں نے جو 4 پراپرٹیاں بیٹے کی کمائی سے خریدی تھی، ان میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ 2 پراپرٹی کو بیچ کر کے بغیر بیٹے سے پوچھے ہوئے، بغیر بیٹے کو بتائے ہوئے بیچ کر کے انہوں نے بیٹی کے لیے فلیٹ خرید دیا، کیونکہ اس کا شوہر شرابی کبابی ہے، کماتا نہیں ہے، اس لیے بیٹی کا انتظام انہوں نے کیا، اس کی محبت غالب آئی اور یہ 2 پراپرٹیاں بیچ کر اس کے لیے انہوں نے فلیٹ بیٹی کے لیے خرید دیا۔ اور ان 2 پراپرٹیاں جو باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک مکان ایک پراپرٹی یہ اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، جس کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اس کا مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے بھی ان کو کچھ کما کے دیا نہیں ہے، لیکن چونکہ 8-9 سال تک ان کا ساتھ دیا ہے اور اس کے پاس بچے ہیں اور کوئی اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے ایک مکان پراپرٹی اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اور باقی ایک پراپرٹی جو بچی وہ جاوید، جس نے ان کو کما کے دیا تھا، اس کو دینا چاہتے ہیں، جس کی مالیت 60-70 لاکھ اس وقت ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق بیٹے نے ان کو 15 لاکھ دیا تھا، اور 15 لاکھ سے انہوں نے یہ 4 پراپرٹیاں بنائی تھیں، اور اب ایک پراپرٹی کی قیمت تقریباً 60-70 لاکھ ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس میں کہ میں نے جو کچھ کیا یہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ہمارے یہاں عام طور سے بڑی گڑبڑی ہے مال کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، جائیداد کے سلسلے میں بڑی گڑبڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماں باپ خود کفیل نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی دولت نہیں ہے، اپنی کمائی نہیں ہے، تو اولاد ان کی ذمہ دار ہے، ان کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، رہائش کا، دوا علاج کا، وہ اخراجات بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ کریں۔ لیکن اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے خود کفیل بنایا ہے اور ان کے پاس جائیداد ہے، ان کے پاس مال ہے، تو انہیں بیٹوں کی کمائی پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ماں باپ کی عام طور سے یہی عادت ہوتی ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے وہ مجھے لا کر دے دے، میرے جیب میں ڈال دے، اور پھر ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی کمانے والے کی، بلکہ فکر ان بچوں کی ہوتی ہے جو نہیں کماتے، اس لیے اس کے پیسے سے ان کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔
یہ عام طور سے گڑبڑی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کو خوش کرنا، اور انہوں نے یہاں پر ماں باپ کو خوش کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی پنہا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پنہا ہے. ماں باپ کو خوش کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس خوش کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے اس کی ساری جائیداد پر ماں باپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں، جس کو جی چاہے دیں. یہ صحیح نہیں. جو آپ نے یہاں پر اس سوال نامے میں جو حدیث کوٹ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک ہے باپ بیٹے کی جائیداد کا. نہیں، باپ بیٹے کی جائیداد کا مستحق ہے. یعنی اگر اس کو ضرورت ہے تو بیٹے کا مال اس کا مال ہے، اس میں سے خرچ کرے گا، اس کے اخراجات بیٹے کے مال میں سے دیا جائے گا. اس کو حق ہے لینے کا. یہ لام جو ہے یہاں پر یہ استحقاق کے لیے ہے، یہ تملیک کے لیے نہیں ہے کہ باپ بیٹے کی جائیداد کا مالک ہے. مالک نہیں ہے بلکہ مستحق ہے. اگر باپ کو ضرورت ہے تو بیٹے کو روکنے کا حق نہیں ہے. بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ پر خرچ کرے، باپ کو دے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، ساری ملکیت باپ کی. اگر یہی معاملہ ہوتا تو وراثت کا جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر بیٹا مر جائے تو باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، باپ مر جائے تو بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. یہ تمام نظام جو وراثت کا بتایا ہے یہ سارا نظام ہی فیل ہو جائے گا. اسلام میں ہر ایک کی ملکیت الگ ہے. باپ کی ملکیت ہو، ماں کی ملکیت، بیٹے کی ملکیت، بھائی کی ملکیت، جو ہے بیوی کی ملکیت، شوہر کی ملکیت، سب کی ملکیتیں الگ الگ ہیں. ہر ایک اپنے مال کا، اپنی ملکیت کا مالک ہے اور اس کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار ہے. ہر ایک کی ملکیت الگ ہے، کوئی کسی کے مال کا مالک نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور ہر ایک کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کو میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ماں باپ ہے، رہنمائی کریں، بتلائیں بچوں کو، اور بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ سے مشورے کریں، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن کوئی کسی کے مال کا اس کی زندگی میں مالک نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، یہ چیز اولا واضح ہونا چاہیے. ثانیاً یہاں پر جو آپ کا سوال ہے، آئیے اب اس سوال پر آتے ہیں. بیٹے نے آپ کو کما کر دیا، ابھی بیٹا زندہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹا دے رہا تھا اس وقت آپ پوچھ لیتے کہ بیٹا یہ کیسا مال ہے، مجھے کس لیے دے رہے ہو؟ میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس مال کی، تم کس لیے دے رہے ہو؟ اسی وقت حقیقت واضح ہو جائے کہ بچہ کس لیے دے رہا ہے. اگر آپ کو تحفے اور ہدیے کے طور پر دے رہا ہے، آپ کو پورا اختیارات دے رہا تھا کہ لے جائیے ابو جیسا چاہیں آپ خرچ کریں، تو یقیناً باپ کی طرف، باپ کے لیے وہ تحفہ اور ہدیہ ہوتا اور باپ جس طرح چاہتا اس میں تصرف کرتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن آپ نے نہ پوچھا اور نہ بیٹے نے بتایا. ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ جو آپ کو ضرورت ہوتی اس کو خرچ کرتے اپنے اوپر لیے، اور باقی رقم سے بیٹے کے لیے پراپرٹی بیٹے کے لیے خریدتے، اپنے لیے نہ خریدتے. پراپرٹی بیٹے کے لیے خریدنا چاہیے تھا، آپ کو اپنے لیے نہیں خریدنا چاہیے تھا. آپ نے پراپرٹی خریدی اپنے نام سے اور پھر اس سے جو کرایہ آتا رہا آپ اس سے استفادہ کرتے رہے، بیٹے نے نہیں روکا، اچھی چیز ہے، آپ نے فائدہ اٹھایا اس سے. لیکن اب یہ کہ اس جائیداد کو آپ نے دوسروں کو دینا چاہا اور دے دیا دوسروں کو، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اب ایسی صورت میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیٹا موجود ہے، زندہ ہے، اس کو بلا کر قضیہ سمجھا دیں کہ بیٹے ایسا ایسا میں نے کر دیا ہے، اب تم کیا کہتی ہو؟ بیٹا موجود ہے اور شروع میں وضاحت نہیں ہو سکی یہ رقم اس نے کس لیے دی ہے آپ کو،
آپ کو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر دیا ہے یا جو ہے آپ کو خرچ کے لیے دیا ہے، کس لیے دیا تھا، اور آپ نے نہ پوچھا اور نہ ہی جو ہے اس نے کچھ کہا۔ اب ایسی صورت میں عام طور سے جو رواج ہے اپنے یہاں کہ باپ پا جاتا ہے تو سمجھتا ہے میرا مال ہے، اور جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اپنے نام سے جائیداد بناتا ہے، اور پھر ان بچوں کی زیادہ فکر کرتا ہے جو بچے کما کر اس کو نہیں دیتے یا جو کمانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے صورتحال میں کہ آپ بیٹے کو بلائیں، اس کے سامنے قضیہ رکھیں، اس سے پوچھیں بیٹے تم کیا کہتے ہو، میں نے تو ایسا کر دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے اب کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا مال تھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہو، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ایسے ہی کہے، جس نے دے دیا اتنی رقم آپ کو دی ہے تو جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گا، انشاءاللہ نہیں کہے گا، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بیٹے کے سامنے یہ بات رکھیں، اس سے بتا دیں کہ بیٹے تم نے یہ رقم مجھے دی تھی، میں نے اس سے جائیداد بنائی تھی، اور اس جائیداد سے جو ہے یہ ہمارے اخراجات چلتے رہے، کرایہ آتا رہا، ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال پیدا ہوئی، تمہاری ایک بہن اس حالت میں تھی، اس لیے میں نے اس سے مکان کا انتظام کر دیا، اور تمہارا ایک بھائی اس طرح کمزور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کو دے دوں، اور ایک پراپرٹی جو ہے وہ تمہارے لیے میں نے رکھی ہے۔ بیٹے کے سامنے پیار سے، محبت سے اس قضیے کو پیش کر دیں، یہی اس کا حل ہے، یہی اس کا حل ہے، یہی اس کا حل ہے کہ بیٹے کے لیے بیٹے کے سامنے اس قضیے کو جو ہے پیش کریں اور بتائیں کہ بیٹے جو ہے یہ صورتحال ہے، جو ہے یہ جو ہے کہ اگر آپ کی جائیداد تھی وہ تو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر اگر آپ نے بیٹی کو دیا ہے، بیٹے کو تو اگر آپ کی جائیداد ہے تمام اولاد کو برابر جو ہے تحفہ ہدیہ دینا چاہیے۔ تحفہ ہدیہ میں اولاد کے درمیان تفریق کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ جو بیٹے نہیں دیتے ہیں ان کو کچھ نہ تحفہ دیں، ہدیہ دیں۔ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر اگر دے رہے ہیں کسی کو تو آپ کو سب کو برابر دینا ہوگا، اور اگر کسی کی کمزوری، اس کی بیماری اور اس کا خیال کرتے ہوئے کوئی چیز ہے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ ضروریات سب کی ہوتی ہیں، مکان کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، یہ جو ہے تو اس لیے یہ سب ساری گڑبڑیاں ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ کمائی تھی بیٹے کی، جاوید کی، اس لیے آپ جاوید کو بلا کر کے اور اس کے سامنے اس قضیے کو رکھیں اور رکھ کے معاملہ صاف کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کے ان اجراءات پر، آپ کی اس کارروائی پر انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔